زیدان ہاشمی 5 سال بعد امریکہ سے واپس آیا تھا۔ 5 سال پہلے جب اس کی پہلی بیوی فریدہ کی وفات کے غم نے اسے نڈھال کر دیا تھا تو وہ دنیا کی ہر ذمہ داری سے بھاگ کر نیو یارک چلا گیا تھا اور اپنے والد کے تمام بزنس کو وائنڈ اپ کر کے اسے وہیں سے چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے جانے کے ذرا پہلے اس کی والدہ نگہت بیگم نے، جو بیٹے کے اکیلے پن اور گھر میں وارث کی ضرورت سے پریشان تھی، اس کا نکاح ایک ایسی لڑکی سے کر دیا تھا جسے وہ اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکے۔ وہ لڑکی نینا ان کے ملازم احمد کی بیٹی تھی، جو خوبصورت تو تھی مگر حویلی کے رتبے کے لحاظ سے کہیں نہیں ٹھہرتی تھی۔ نگہت بیگم کا مقصد یہ تھا کہ زیدان بیرون ملک رہے اور نینا گھر میں بہو کے پردے میں ایک فرما بردار ملازمہ کی طرح کام کرتی رہے۔ احمد اس رشتے پر اس لیے بھی رضامند ہوا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے علاج کے لیے نگہت بیگم سے 5 لاکھ روپے قرض لیا تھا، جسے وہ چکا نہ سکا تھا۔ اس لیے نگہت بیگم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی بیٹی کو ہی زرخری غلام بنا دیا تھا اور نہ جانے کیا کیا منتیں کر کے اپنے بیٹے کو اس نکاح پر رضامند کیا تھا۔ رات کے 2 بجے زیدان ہاشمی جب کافی لینے کمرے سے باہر نکلا تو مرکزی ڈوری کے قریب نینا کو فرش پر سوتا دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہر ماں نینا کے لیے ایک معقول رقم بھیجنے کے باوجود گھر والے اس کی منکوحہ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے۔ اس کے بستر پر، لحاف پر، ہر چیز پر گھر کے دوسرے ملازمین کا حق تھا اور اسے سردی میں فرش پر سونے پر مجبور کیا گیا تھا۔ زیدان ہاشمی کے اندر کا سڑ پڑا شوہر، جو 5 سال سے فریدہ کی یاد میں پتھر ہو چکا تھا، پہلی بار پگھلنے لگا۔ غصے کی ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ بے شک وہ ان کے ڈرائیور احمد کی بیٹی تھی، لیکن زیدان کے سامنے کبھی بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ اس کے نکاح کے بعد بھی اس کی منکوحہ کے ساتھ اس گھر میں کیا ہوتا رہا تھا۔ وہ ایک ذمہ دار شخص تھا اور اپنے فرائض انجام دینا بخوبی جانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کا نکاح نینا سے ہوا تھا تو اس نے اپنے دل میں اسے اپنی بیوی تسلیم کر لیا تھا، لیکن کبھی اسے جتایا نہیں تھا۔ اٹھو یہاں سے، یہ کیا حرکت ہے؟ زیدان نے نینا کا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس شدت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ تم اس گھر کی بہو ہو، یہاں کی ملازمہ نہیں، اور تم اپنے کمرے میں جا کر کیوں نہیں سوتی؟ نینا لرزتے ہوئے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کی تھکن تھی اور نگہت بیگم کی سرزنش کا خوف تھا۔ وہ اوپر کا کمرہ ٹھیک نہیں تھا اور مجھے وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بکواس بند کرو۔ زیدان نے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ آج سے تم میرے کمرے میں سوگی اور کوئی تمہیں ملازموں کی طرح فرش پر سلا کر دکھائے تو مجھ سے بات کرنا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اوپر اپنے کمرے میں لے آیا، وہی کمرہ جہاں فریدہ کا لمس اور خوشبو آج بھی موجود تھی۔ زیدان ہاشمی اور فریدہ کی محبت کی شادی تھی، جو کہ بہت کم عمری میں ہوئی تھی۔ شادی کے 2 ماہ بعد جب فریدہ کا انتقال ہوا تو زیدان ہاشمی نے اپنی والدہ سے منع کیا تھا کہ اس کی بیوی کی کوئی بھی چیز کہیں بے دخل نہ کی جائے۔ نینا کے لیے کمرہ جہنم سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ فریدہ کی سلطنت تھی اور اسے سلطنت کی رعایا بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب جب زیدان ہاشمی پاکستان واپس لوٹ آیا تھا اور آج اسے آئے ہوئے 3را دن تھا تو اسے اپنے کمرے میں اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ بیٹھو یہاں پر، اس بستر پر۔ زیدان نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، مگر نینا بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے ایک کونے میں سہم کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ بیڈ نگہت بیگم کی نظر میں صرف فریدہ کے لیے تھا اور اس کا یہاں بیٹھنا ایک بہت بڑی گستاخی ہوگی۔ زیدان نے اس کے خوف کو محسوس کیا۔ اسے یاد آیا کہ نگہت بیگم نے اس لڑکی سے نکاح اسی لیے کروایا تھا کہ وہ خوبصورت تو تھی مگر حیثیت میں اتنی کم تھی کہ گھر والوں کے سامنے آواز نہ اٹھا سکے۔ نینا کا خوف اس کی رگوں میں بھرے اس ملازم کے خون کی گواہی دے رہا تھا جسے ہمیشہ جھک کر جینا سکھایا گیا تھا۔ زیدان نے پہلی بار اپنا سخت لہجہ نرم کیا۔ وہ اس کے قریب بیٹھا اور جیسے کسی چھوٹے بچے کو تسلی دی جاتی ہے ویسے ہی نینا کو بھی دلاسا کیا۔ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، نہ میری ماں سے، نہ گھر کے کسی فرد سے۔ اب میں آگے ہوں۔ اور یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے؟ ایک دم ڈھیلے ڈھالے، جیسے کوئی ملازمہ پہنتی ہیں۔ کل تمہیں شاپنگ بھی کرواؤں گا، سب کچھ لاؤں گا جو تمہاری ضرورت کا ہے، اور باہر کھانا بھی کھائیں گے۔ بتاؤ میری جان کو اور کیا چاہیے؟ زیدان کے منہ سے میری جان سن کر نینا کا چہرہ شرم اور حیرت کے احساس سے سرخ ہو گیا۔ 5 سال کی شادی میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے شوہر نے، جو ہمیشہ نیو یارک میں اپنی پہلی بیوی کے غم کو بلا رہا تھا، اس انسان سمجھ کر مخاطب کیا تھا۔
ہچکچاتے ہوئے اور اس اعتماد پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اس کا شوہر اب اس کے سامنے کھڑا ہے، نینا نے وہ بات کہہ دی جو شاید مہینوں سے دل میں دبا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیچے جھکی ہوئی تھیں اور آواز کانپ رہی تھی۔ میری ضرورت کی تمام چیزیں ختم ہو گئی ہیں، کیا آپ میرے لیے نیند لے آئیں گے؟ زیدان سکتے میں آ گیا۔ اس بات میں کوئی رومانوی یا جذباتی مطالبہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی عورت کی سچی ضرورت تھی جسے اس کی والدہ نے زندگی کی بنیادی سہولیات سے بھی محروم رکھا تھا۔ اس ایک جملے نے زیدان کو فریدہ کے غم سے نکال کر تلخ حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ فریدہ کی محبت میں ایک زندہ عورت کو کیسے اذیت میں چھوڑ گیا تھا۔ اس نے فوراً نینا کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی نم آنکھوں کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ ہاں نینا، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جس کی تم مستحق ہو۔ میں کل تمہیں لے جاؤں گا اور تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گا۔ آج تم اس بستر پر آرام سے سو جاؤ۔ نینا نے پہلی بار آنکھیں اٹھا کر زیدان کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے وہاں کو خوف نہیں بلکہ اپنے لیے ایک محافظ کا سایہ دکھائی دیا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ زیدان نے نینا کو بستر پر بیٹھنے کا کہہ کر واش روم کی طرف اشارہ کیا۔ جاؤ، تم فریش ہو جاؤ اور کوئی آرام دہ لباس پہن لو، پھر یہاں سکون سے سو جانا۔ اس کی آواز میں اب بھی ٹھہراؤ تھا، لیکن وہ خود شاید اس کشمکش میں تھا کہ اب ماں اور بھائی کو کیا جواب دے گا۔ جب نینا لرزتے قدموں سے واش روم میں جا کر تازہ دم ہوئی اور باہر نکلی تو کمرے کی فضا نے اسے دوبارہ خوفزدہ کر دیا۔ اس نے پہلی بار غور سے کمرے کو دیکھا۔ یہ کمرہ جسے زیدان نے اپنا کمرہ کہا تھا، دراصل ایک پرانی محبت کا مزار تھا۔ ہر سمت فریدہ کی موجودگی کا احساس تھا، 5 سال پرانی مگر پھر بھی زندہ۔ بڑی بھاری لکڑی کی الماری کے قریب دیوار پر ایک خوبصورت فریم میں فریدہ کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی، جس میں وہ شرارتی ہنسی ہنس رہی تھی۔ میز پر چاندی کے فریم میں فریدہ کی اور کئی چھوٹی تصویریں تھیں جن پر دھول کا ہلکا سا پردہ بھی نہ تھا، گویا کوئی ان کی روزانہ صفائی کرتا تھا۔ کمرے کی سائڈ ٹیبل پر اب بھی فریدہ کی پسندیدہ کتابیں اور سوکھے ہوئے گلاب کے پھول رکھے تھے۔ زیدان نے نینا کو جس بستر پر سونے کو کہا تھا اس پر بھی ایک نفیس شال پڑی تھی جو یقیناً فریدہ کی تھی۔ زیدان، میں واپس آ کر شاید اسے سکون کی خاطر اپنے پاس رکھا تھا۔ الماری سے نکال کر نینا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ یہ وہ خوف تھا جو نگہت بیگم کے غصے سے زیادہ گہرا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسے صرف محفوظ کیا گیا ہے، قبول نہیں۔ وہ یہاں صرف ایک جسمانی مجبوری کے تحت لائی گئی تھی، جبکہ زیدان کی روح ابھی بھی فریدہ کے پاس مقید تھی۔ جب اسے لباس بدلنے کا خیال آیا تو اس نے آہستہ سے قدم بڑھا کے الماری کھولی۔ الماری کے اندر کا منظر نینا کے لیے ایک اور شدید جھٹکا تھا۔ کپڑوں کے ہر ہینگر پر فریدہ کے پہنے ہوئے صاف ستھرے اور قیمتی جوڑے لٹک رہے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو بالکل نہیں لگتے تھے جیسے کسی خاص موقع کے لیے بچا کر رکھے گئے ہوں۔ رنگ برنگے نفیس اور مہنگے کپڑوں کا انبار تھا جن میں اس کی اوقات کا کوئی لباس شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ نینا نے جھک کر نیچے کا خانہ کھولا جہاں خوشبوؤں کی بھینی بھینی مہک پھیلی تھی۔ ایک ڈبے میں 5 سال پرانے مگر نہایت اعلیٰ معیار کے خوبصورت زیر جامے تہہ کر کے رکھے ہوئے تھے، ریشمی لیس والے اور جدید فیشن کے مطابق۔ نینا کا دل بیٹھ گیا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے باہر فرش پر زیدان اسے تسلی دی تھی، میری جان کو اور کیا چاہیے، اور اس نے شرمندگی سے کہا تھا، میری ضرورت کا ہر سامان ختم ہو چکا ہے، کیا آپ میرے لیے نہیں لے آئیں گے؟ اس کی وہ سادہ اور مجبورانہ خواہش اب اس کمرے میں رکھے ہوئے فریدہ کے خوبصورت پرانے ملبوسات کے سامنے ایک حقارت بھری حقیقت بن کر کھڑی تھی۔ اسے لگا جیسے فریدہ کی تصویر اسے دیکھ کر ہنس رہی ہو کہ تمہاری حیثیت میری استعمال شدہ چیزوں جتنی بھی نہیں۔ نینا کو لگا کہ وہ اس الماری میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی۔ فریدہ کے کپڑے اس کی حیثیت اور مقام کا نشان تھے، جبکہ نینا صرف ایک ملازم کی بیٹی تھی جو قرض کے عوض اس گھر میں لائی گئی تھی۔ اس کی کمتری کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا۔ وہ جان گئی کہ اگر وہ ان میں سے کوئی ایک لباس بھی پہنے گی تو نکہت بیگم تو کیا خود زیدان بھی اسے قبول نہیں کر سکے گا کہ اس نے فریدہ کی جگہ لینے کی جسارت کی ہے۔ وہ الماری بند کرنے لگی تو اس کی نظر ایک کونے میں پڑی۔ ایک چھوٹی سی صندوقچی میں کچھ اور چیزیں رکھی تھیں جو شاید فریدہ کے زیادہ ذاتی استعمال کی نہیں تھیں۔ نینا کے اندر جھکنے کی ہمت نہیں ہوئی مگر اس کے دل نے چیخ کر کہا کہ زیدان نے اسے صرف تحفظ دیا ہے، محبت اور قبولیت نہیں دی۔ یہ کمرہ نینا کا نہیں بلکہ فریدہ کی روح کی رہائش گاہ تھی، اور نینا اس کی چوکیدار یا سایہ بھی نہیں بن سکتی تھی۔ زیدان نے واش روم کے باہر کھڑے ہو کر آہستگی سے پوچھا، کیا ہوا نینا؟ لباس کیوں نہیں بدلا؟
تمہیں سردی لگ رہی ہوگی۔ نینا نے جلدی سے الماری بند کی اور اپنے وہی پرانے اور سستے کپڑوں میں بستر کی طرف پلٹ گئی۔ نہیں، کوئی بات نہیں، یہ ٹھیک ہے، میں یہی آرام سے سو جاؤں گی۔ اس نے جھوٹ بولا۔ وہ فریدہ کے کپڑے پہن کر زیدان کے سامنے آنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ زیدان نے اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں میں نئے خوف کو دیکھا، مگر وہ اس خوف کی گہرائی نہیں سمجھ سکا۔ اسے لگا کہ نینا نگہت بیگم کے خوف سے باہر نہیں نکل پا رہی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ صبح ماں سے سخت بات کرے گا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوف نگہت بیگم کا نہیں بلکہ فریدہ کی نہ ختم ہونے والی محبت کے مزار کا تھا۔ نینا خاموشی سے بستر کے کنارے پر لیٹ گئی اور زیدان اس کے دوسرے کنارے پر کروٹ بدل کر اپنے ماضی کے غم اور نئی ذمہ داری کے بارے میں سوچنے لگا۔ نینا کے لیے وہ بستر گرم ضرور تھا، مگر اس پر نیند حرام تھی، کیونکہ وہ اپنی حیثیت اور فریدہ کے جلال کے درمیان فرق و شدت سے محسوس کر رہی تھی۔ صبح کاذب کا وقت تھا جب فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ نگہت بیگم نے کچن کے قریب والی نوکروں کے کوارٹر کی طرف دیکھا، جہاں عام طور پر نینا کی سٹ بستری ہوتی تھی۔ جب انہیں وہاں نینا نظر نہیں آئی تو ان کی رگوں میں خون کھولنے لگا۔ انہیں فوراً شک ہو گیا کہ رات دیر گئے آنے والے زیدان ہاشمی نے ضرور کوئی قدم اٹھایا ہوگا۔ ان کے سخت و متکبر چہرے پر غصے کی لکیریں ابھر آئیں۔ وہ کسی سے کوئی بات کیے بغیر سیدھا سیڑھیاں چڑھ کر اوپر زیدان کے کمرے کی طرف گئیں۔ وہ جانتی تھیں کہ وہ کمرہ فریدہ کی ملکیت ہے اور نینا جیسی ملازم کی بیٹی کی وہاں موجودگی اور اس کمرے کی توہین ہے۔ انہوں نے دھڑ سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گئے۔ زیدان کرسی پر بیٹھا کوئی فائل دیکھ رہا تھا، جبکہ نونی رنگ کے آرام دہ لحاف میں لپٹی نینا بستر کے کونے میں سہم کر لیٹی ہوئی تھی۔ بستر کی نرمی نینا کے لیے کیش تھی، مگر نگہت بیگم کی آنکھوں میں وہ منظر نینا کی بھٹی جسارت کا ثبوت تھا۔ نگہت بیگم نے نینا کی طرف ایک سرد اور حقیر نظر ڈالی، مگر اسے براہ راست مخاطب کرنے کی بجائے ان کا ہاتھ سیدھا سائڈ ٹیبل پر پڑی ہوئی فریدہ کی تصویر کی طرف بڑھا۔ انہوں نے چاندی کے فریم والی اس تصویر کو عقیدت سے اٹھایا، اسے اپنے سینے سے لگایا اور پھر نینا کو دکھاتے ہوئے گوا ہوئی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی اس بستر پر لیٹنے کی؟ ان کا لہجہ دبیز، زہریلا اور اتنا سرد تھا کہ کمرے کی تمام گرمائش ختم ہو گئی۔ نینا بستر میں مزید سکڑ گئی۔ میں تمہیں یہاں کیوں لائی تھی؟ یہ تمہیں یاد ہے یا تم رات کی ایک چھوٹی سی راحت کو اپنی اوقات بھول بیٹھی ہو؟ نگہت بیگم نے فریدہ کی تصویر کو غور سے دیکھا، پھر ایک لمبی اور بھاری سانس لی جو 5 سال پرانے غم سے بوجھل تھی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے تمہارے والد کا قرض معاف کیا، تمہاری غربت خریدی، مگر تمہیں اس گھر کی بہو نہیں بنایا۔ ان کے لفظ نینا کے وجود پر کوڑے بن کر برس رہے تھے۔ تمہارا نکاح زیدان سے صرف اس لیے ہوا کہ میرے بیٹے کی نسل آگے بڑھے۔ میرے بیٹے کی پہلی محبت اس کی پہلی بیوی تھی فریدہ بیگم۔ نگہت بیگم نے تصویر پر ایک نرم سا بوسہ دیا۔ وہ خوبصورت تھی، ہماری برابری کی تھی، میرا اپنا خون تھی، مگر اللہ کو منظور نہیں تھا۔ شادی کے صرف چند ماہ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ اسے بلڈ کینسر تھا جس کی تشخیص شادی کے بعد ہوئی تھی اور اس نے ہمیں زیادہ وقت نہیں دیا تھا۔ انہوں نے مزید تلخی سے کہا، زیدان 5 سال سے صدمے میں جی رہا ہے۔ وہ فریدہ کے غم کو بلانے کے لیے نیو یارک بھاگ گیا تھا۔ اس نے تم سے صرف نکاح کیا تھا، تمہیں قبول نہیں کیا تھا۔ وہ تمہیں فرش پر سوتا ہوا دیکھ کر شاید مجبور ہو گیا تھا کہ وہ تمہیں کمرے میں لے کر آئے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا۔ تو میرے بیٹے کی طرف سے نگہت بیگم نے نینا پر اپنی تیز نگاہیں گاڑ دیں۔ اس کمرے کا ہر کونا، بستر کا ہر ریشم فریدہ کی امانت ہے۔ میں نے اسے اسی طرح محفوظ رکھا ہے تاکہ جب بھی زیدان یہاں آئے اسے فریدہ کی خوشبو آئے، اس کا لمس یاد آئے۔ زیدان نے جو کچھ بھی سنا وہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں نینا کو نیچا دکھا رہی ہیں، مگر اس میں جو سچائی تھی وہ اسے بے بس کر گئی۔ وہ فریدہ کے غم میں جکڑا تھا اور نگہت بیگم کا غصہ اسی غم سے جنم لیتا تھا۔ زیدان نے مداخلت کی، اماں جان بس کیجیے، وہ میری بیوی ہے، کم سے کم انسانیت کا ہی لحاظ کر لیجیے۔ نگہت بیگم نے پلٹ کر زیدان کو دیکھا، تم 5 سال بعد واپس آئے ہو صرف ایک مقروض کی بیٹی کا دفاع کرنے؟ تم بھول گئے ہو کہ فریدہ تمہاری محبت تھی اور یہ صرف ایک ذمہ داری ہے۔ میں فریدہ کے جانے کا غم اب اس لڑکی میں اولاد دیکھ کر ہی بھلا سکتی ہوں۔ اگر تم اسے عزت دیتے ہو تو یاد رکھو اسے مجھے اور میرے گھر کو ایک وارث دینا ہوگا۔ اتنے برس میں تم سے دور رہی ہوں، اب میں تمہاری اولاد کی خوشی دیکھنا چاہتی ہوں اور تمہارے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتی ہوں۔ آخر کب تک تم یوں خود سے اور ہم سب سے بھاگتے پھرو گے؟ انہوں نے فریدہ کی تصویر واپس ٹیبل پر رکھی۔
ایک آخری بار نینا کو حقارت سے دیکھا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، مگر جانے سے پہلے انہوں نے ایک آخری فیصلہ کن حکم دیا۔ یہ خاموش حکم تھا جس کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ جب تک تم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتی تب تم اس کمرے میں صرف اس طرح رہوگی جیسے زیر نگرانی قیدی رہتی ہیں۔ تمہاری تمام حیثیت فریدہ کے قدموں میں ہے، اس سے اوپر نہیں۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں خوفناک خاموشی چھا گئی۔ نینا نے نگہت بیگم کی طرف نہیں دیکھا بلکہ اس کی نظریں فریدہ کی تصویر پر جم گئی جب اسے مزید خوبصورت اور مزید دور نظر آنے لگی تھی۔ نینا سمجھ گئی کہ وہ زیدان ہاشمی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے لائی گئی ہیں، فریدہ کی روح کی جگہ لینے کے لیے نہیں۔ اور جب تک وہ اس گھر کو وارث نہیں دیتی وہ ہمیشہ اس گھر میں ایک عارضی قیمتی غلام کی حیثیت سے رہے گی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف ایک کوک تھی اور اس کا وجود اس فریدہ کے عظیم الشان ماضی کے سامنے ایک معمولی سی شے تھی۔ صبح سویرے نینا اس وقت جاگ چکی تھی جب حویلی کے بیشتر مکین ابھی نیند میں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی قدر و قیمت صرف اس کی محنت میں ہے۔ نگہت بیگم کے کمرے سے نکلنے کے بعد وہ فوراً باورچی خانے میں چلی گئی تھیں اور ملازمہ کے ساتھ مل کر ناشتے کی تیاری میں جٹ گئی۔ باورچی خانے کی ملازمہ فاطمہ نینا کی تھوڑی بہت مدد کر رہی تھی، مگر نینا کا ہاتھ مشین کی طرح چل رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ زیدان کے بڑے بھائی رستم کو کرارے پراٹھے پسند ہیں، بھابھی ماہین کو صرف ابلے انڈے اور براؤن بریڈ چاہیے، اور بچوں کے لیے پین کیکس بنانے پڑیں گے۔ وہ بھاگ بھاگ کر ہر ایک کی مرضی اور مزاج کو مد نظر رکھتے ہوئے میز پر سامان سجا رہی تھی۔ ٹھیک 8 بجے جب زیدان ہاشمی اپنے کمرے سے تازہ دم ہو کر ناشتے کی میز پر آیا تو منظر دیکھ کر اسے ایک پل کو جھٹکا لگا۔ ناشتے کی وسیع میز پر جہاں رستم، ماہین اور بچے خاموشی سے بیٹھ چکے تھے، نینا کبھی رستم کے سامنے بالکل گرم کرارا پراٹھا رکھتی، کبھی ماہین کو سلیقے سے چھیل کر ابلا انڈا پیش کرتی اور کبھی بچوں کے لیے سیرپ والے پین کیکس کا ڈھیر لگاتی۔ اس دوران نگہت بیگم میز کی دوسری جانب بیٹھی تھیں اور ان کی نگاہیں کسی ناپسندیدہ چیز کی طرح مسلسل نینا پر مرکوز تھیں۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی تعریف تھی نہ شفقت، بلکہ ایک مسلسل تذلیل کا احساس تھا کہ خوبصورت شکل کی لڑکی کو جس کے ساتھ ان کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے وہ اس گھر میں نوکروں کی طرح کام کرنے پر مجبور ہے۔ زیدان نے یہ سب دیکھا، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ یہ وہی نینا تھی جو اس کے نکاح میں تھی، جس کے ساتھ اس نے رات گزاری تھی۔ اسے اپنا حق وصول نہیں کیا تھا، لیکن ایک احساس کی نظر سے اسے دیکھا تھا کہ وہ بھی عزت کی حقدار ہے۔ آخر 5 سال صبر کے ساتھ بغیر شوہر کے اس گھر میں خدمت گزاری کرتی آئی تھی۔ اپنے سسرال والوں کی وہ محض 15 برس کی تھی جب اس کا نکاح زیدان ہاشمی سے ہوا تھا، اور اسے اس گھر میں ایک نوکرانی سے بھی بدتر حیثیت میں کام کرتے دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا۔ اسے لگا کہ اس لڑکی کا شوہر نہیں بلکہ صرف اس کا مالک ہے جس نے اسے نوکروں کے حوالے کر دیا ہے۔ آخر میں نینا نے بھاگ کر باورچی خانے سے ٹرے میں گرم کافی اور پلیٹ میں انڈا لے کر آئی۔ اس نے پلیٹ زیدان کے سامنے رکھی اور خاموشی سے پیچھے ہٹنا چاہا۔ ماہی نے ایک ابرو اچکا کر تلخی سے اسے کہا کہ ناشتے کے بعد جلدی سے میرے کپڑے پریس کر دینا، مجھے امی کی طرف جانا ہے۔ زیدان نے اپنے کپ میں کافی انڈے لی، پھر نینا کو دیکھا جو میز سے دور کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو یہاں، میرے ساتھ ناشتہ کرو، اور ہاں، آج سے کسی کی بھی غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ یہ جملہ میز پر ایک خاموش بم کی طرح گرا۔ رستم نے جھونک کر زیدان کی طرف دیکھا۔ ماہی نے ہاتھ میں پکڑا انڈا نیچے رکھ دیا اور نگہت بیگم کے چہرے کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آج تک اس گھر میں نینا کو یہ عزت کبھی نہیں ملی تھی کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھا سکیں۔ وہ ہمیشہ باورچی خانے میں یا ملازموں کے ساتھ کھانے پر مجبور تھی۔ بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نگہت بیگم نے فوراً مداخلت کی۔ وہ کچن میں کر لے گی، ابھی فاطمہ بھی اس کی مدد کے لیے وہیں ہے، اسے وہاں کام بھی تو دیکھنا ہوتا ہے۔ زیدان نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فیصلہ کن ٹھہراؤ تھا جو کسی بحث کی گنجائش نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ میری بیوی ہے اور اس وقت میرے نکاح میں ہے اور اس گھر کی فرد ہے، نوکر نہیں۔ آج سے یہ ہمارے ساتھ اسی میز میں اسی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرے گی۔ اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ اپنا بندوبست کہیں اور کر لے۔ زیدان کا لہجہ اتنا دو ٹوک تھا کہ رستم اور نگہت بیگم خاموش ہو گئے، مگر ماہین جو ہمیشہ اپنے روب کو برقرار رکھنا چاہتی تھی فوراً غصے میں کھڑی ہو گئی اور تیزی سے کہا، ہم سے ہی نوکروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ ماہین اور وہ
اپنا آدھا ناشتہ وہیں چھوڑ کر غصے میں میز چھوڑ کر چلی گئی۔ ماہین کے جاتے میز میں موجود باقی تمام لوگ خاموش ہو گئے۔ نینا سہم کر اس کرسی پر بیٹھ گئی جہاں زیدان نے اشارہ کیا تھا۔ اس کا گلا خشک تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے ایک لقمہ بھی لیا تو نگہت بیگم کی نظریں اسے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ نگہت بیگم نے سخت چہرے کے ساتھ باقی ناشتہ ختم کیا، جبکہ زیدان پوری توجہ سے نینا کو ناشتہ کرنے کی تلقین کرتا رہا۔ ناشتے کے بعد جب زیدان دوبارہ اپنے کمرے میں آیا تو نینا اس کے پیچھے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ ابھی بھی اس نے احترام کی عادت نہیں ڈال پائی تھی۔ زیدان نے چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی طرف پیار سے دیکھا۔ دیکھو نینا، میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں اپنا حق لینا پڑے گا۔ یہ گھر صرف ان کا نہیں ہے، یہ گھر تمہارا بھی اتنا ہی ہے جتنا ماہین بھابھی کا ہے، اور رتبہ بھی وہی ہے جس گھر میں ان کا ہے۔ پھر وہ اٹھا اور ایک نرم فیصلہ کن لہجے میں بولا، تیار ہو جاؤ، آج میں تمہیں شاپنگ پر لے جاؤں گا۔ میں تمہیں تمہاری پسند کے کپڑے دلواؤں گا۔ خوبصورت؟ بالکل نہیں، تمہیں وہ ساری ضرورت کی پرائیویٹ چیزیں بھی ملیں گی جس کا تم نے کہا تھا، مگر اس سے کہیں زیادہ تم اس گھر کی بہو ہو اور تمہارا لباس تمہارے رتبے کی عکاسی کرے گا۔ اور ہاں، آج سے تم صرف وہی لباس پہنو گی جو میں تمہیں دلواؤں گا، تاکہ کسی کو تمہاری اوقات یاد دلانے کی جسارت نہ ہو۔ نینا نے نفی میں سر ہلایا، لیکن نگہت بیگم وہ بہت غصہ ہوں گی، انہیں ہونے دو۔ زیدان نے مسکرا کر اس کے گال کو چھوا، اب اس گھر میں میرا حکم چلے گا، تیار ہو جاؤ، 1 گھنٹے میں ہم نکلنے ہیں۔ زیدان اور نینا کان میں خاموشی سے شہر کے سب سے بڑے شاپنگ مال کی طرف بڑھے۔ نینا کے لیے سفر کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ یوں عام بیویوں کی طرح باہر نکلے گی۔ حویلی کے حدود سے باہر قدم رکھتے ہی اسے ایک انوکھا سکون محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کے دل میں اب بھی یہ خوف تھا کہ یہ خوشی عارضی ہے۔ شاپنگ مال میں داخل ہوتے ہی زیدان نے نینا کا ہاتھ تھاما۔ اس نے سب سے پہلے نینا کو ایک بہترین اسٹور میں لے جا کر اسے خوبصورت اور آرام دہ زیجاموں کے انتخاب کا مکمل اختیار دیا۔ نینا شرم و جھجک کے ملے جلے احساس سے اپنی ضرورت کی چیزیں چن رہی تھی، مگر زیدان نے اس کی درخواست کے مطابق ایک نہیں بلکہ درجن بھر نئے اور مہنگے زیجامے خرید کر دیے، گویا وہ اس کی 5 سالہ محرومی کا ازالہ کر رہا۔ اس کے بعد زیدان نینا کو لے کر ایک اعلیٰ فیشن اسٹور میں گیا جہاں اس نے اس کے لیے نفیس ریشمی اور جدید ڈیزائن کے ملبوسات خریدے۔ وہ نینا کے انتخاب کا انتظار نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ خود اس کے رنگ، سائز اور رتبے کے مطابق کپڑے چن رہا تھا تاکہ کل کوئی بھی اس پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ نینا کو لگا جیسے وہ اپنا لباس نہیں بلکہ اپنی نئی پہچان خرید رہی ہے۔ یہ سب خریدنے کے بعد زیدان اسے ایک مشہور جیولری شاپ میں لے گیا۔ نینا کی آنکھوں میں چمک تھی مگر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب صرف اس کے لیے کر رہا ہے۔ زیدان نے وہاں سے ایک نہایت قیمتی نفیس سونے کا سیٹ چنا جو سلیقے اور شان و شوکت کا امتزاج تھا۔ جب جیولر نے سیٹ نکالا تو زیدان نے خود وہ ہار نینا کی گردن میں ڈالنے کی پیشکش کی۔ نینا نے اپنے بال اوپر اٹھائے اور زیدان اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جب اس نے ہار کی زنجیر جوڑنے کے لیے نینا کی گردن کے پچھلے حصے کو چھوا تو اس کی انگلیوں نے جلد پر ایک گہرا مدھم پڑا ہوا نشان محسوس کیا۔ زیدان کا ہاتھ یکدم رک گیا۔ اس نے قریب آ کر غور سے دیکھا۔ ہار کی لڑی کے بالکل نیچے نینا کی گردن کی جڑ پر ایک پرانا بدھا سا زخم تھا جو بہت پہلے لگا ہوا مگر اس کا نشان ابھی تک باقی تھا۔ وہ ایک نوکر کی بیٹی تھی جس کی جلد نازک نہیں بلکہ محنت اور بدسلوکی کی گواہ تھی۔ زیدان کے دماغ میں بجلی سکون گئی۔ یہ زخم معمولی نہیں لگ رہا تھا، یہ کسی شدید بدسلوکی یا تشدد کا نشان تھا، اور وہ جانتا تھا کہ یہ کس کے حکم پر یا کس کے ہاتھوں ہوا ہوگا۔ یہ یقیناً نگہت بیگم کے سخت رویے یا ان کے بڑے بیٹے اور بہو کی طرف سے کی گئی کسی پرانی زیادتی کا نتیجہ ہوگا۔ یہ زخم اس بات کا گواہ تھا کہ نینا صرف نظر انداز نہیں ہوئی تھی بلکہ جسمانی اور روحانی طور پر اذیت دی گئی تھی۔ زیدان ٹھٹک کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس نے سونے کا سیٹ نینا کی گردن میں ڈالا مگر اس کا سارا دھیان اب اس زخم پر تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کی لہریں اٹھی مگر وہ نینا کو مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب ماں کا نام لیا تو نینا فوراً دفاعی حالت میں چلی جائے گی۔ اس نے ہار کو جشن کیا اور پھر اپنا ہاتھ نینا کے چہرے پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں نینا کے لیے اب غصہ نہیں بلکہ گہری پشیمانی اور شرمندگی تھی۔ شاپنگ کے بعد کار میں واپسی پر نینا نے خاموشی سے اپنے ہاتھ میں خریدی ہوئی تمام شاپنگ بیگز کو تھاما۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چھوٹی سی خواہش نے زیدان کی آنکھوں سے پٹی ہٹا دی تھی اور اس کی گردن کا پرانا زخم اسے اس گھر میں ایک نئی مضبوط بنیاد دے رہا تھا۔
اب نینا کا خوف کچھ کم ہوا تھا اور اس کی جگہ زیدان پر ایک گہرا بھروسہ پیدا ہو چکا تھا۔ اگلے دن زیدان کے بھروسہ دلانے اور عزت دینے کے بعد نینا میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ اس کمرے کو صرف فریدہ کے مزار کی بجائے اپنے شوہر کی پناہ گاہ سمجھنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کمرے کی فضا کو نرم کرنا ضروری ہے تاکہ زیدان کو بھی یہاں سکون مل سکے۔ زیدان آفس جا چکا تھا اور نینا نے اپنے نئے خریدے ہوئے خوبصورت لباس کو ایک طرف رکھ کر ایک سادہ لباس پہنا اور کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ صفائی کے دوران جب اس نے فریدہ کی پرانی لکڑی کی بھاری الماری کو ہٹانے کی کوشش کی تو اس کی نظر الماری کے پیچھے دیوار بھی بنے ایک چھوٹے سے غیر واضح دراز یا خفیہ خانے پر پڑی۔ اس دراز کو احتیاط سے کھولنے پر نینا کو فریدہ کا آخری خط ملا۔ خط ایک پرانے خوشبودار لفافے میں بند تھا جس میں فریدہ کی خوبصورت لکھائی میں صرف زیدان کا نام درج تھا۔ نینا کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ یہ ایک ایسا راز تھا جو 5 سال سے اس گھر کی سرد دیواروں میں قید تھا۔ نینا نے تجسس اور خوف کے عالم میں خط کھولا۔ فریدہ نے خط اپنی موت سے کچھ دیر قبل اپنی بیماری بلڈ کینسر کے آخری مراحل میں لکھا تھا۔ خط میں الفاظ سادہ تھے مگر ان میں محبت، سمجھداری اور گہرا فلسفہ چھپا تھا۔ میرے زیدان، میرے پیارے، جب تم یہ خط پڑھو گے تو میں نہیں ہوں گی۔ میں جانتی ہوں تم اپنے آپ کو مجھ سے اور میری یادوں سے جکڑ لو گے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم ایسا کرو۔ اپنے آپ کو میرے لیے قید نہ کرنا۔ تم ایک بہت روشن مستقبل کے مالک ہو اور زندگی کی سب سے بڑی سچائی آگے بڑھنا ہے۔ میرا انتظار کرنا گناہ ہے۔ کوئی اور آئے تو میری تمنا ہے کہ تم اس کی آنکھوں میں صرف اپنا کل دیکھنا، میرا گزرا ہوا کل نہیں۔ مجھے بھولنا نہیں مگر میرے ساتھ رکنا بھی نہیں۔ میں وہاں بھی تمہیں دیکھ کر خوش رہوں گی، محبت اور تمناؤں کے ساتھ، تمہاری فریدہ۔ نینا نے خط ختم کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ آنسو غم کے نہیں بلکہ گہری سچائی کو جاننے کے تھے۔ یہ خط دراصل زیدان کے 5 سالہ دکھ اور نینا کی عدم قبولیت کی گتھی کو کھولنے کی کنجی تھی۔ نینا سمجھ گئی کہ زیدان فریدہ کے حکم کو توڑنے سے ڈرتا تھا اور یہ سوچتا تھا کہ اگر اس نے کسی اور عورت کو دل سے قبول کیا تو وہ فریدہ کی روح کے ساتھ غداری کرے گا۔ سارا دن نینا اس خط کو چبائے کمرے میں ٹہلتی رہی۔ اس نے زیدان کا انتظار کیا اور جب وہ رات کو آفس سے واپس آیا تو نینا نے اسے کھانا کھلایا اور پھر خاموشی سے اس کے سامنے وہ خط رکھ دیا۔ زیدان نے جیسے فریدہ کی لکھائی دیکھی وہ بری طرح چونک اٹھا۔ اس کے ہاتھوں سے خط تھر تھرا رہا تھا۔ جیسے جیسے اس نے خط پڑھا اس کی آنکھوں میں گہرے دکھ کے بادل چھا گئے۔ جب اس نے فریدہ کے وہ الفاظ پڑھے کہ میرا انتظار کرنا گناہ ہے اور اس کی آنکھوں میں صرف اپنا کل دیکھنا تو زیدان کی روح ہل گئی۔ فریدہ کی وفات کے بعد وہ پہلی بار بے قابو ہو کر رویا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ نینا خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رہی، اس کی پیٹھ پر ہلکے سے ہاتھ پھیرتی رہی۔ جب زیدان کا دکھ کچھ کم ہوا تو اس نے روتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں ایک ایسا راز افشاں کیا جو نگہت بیگم یا کسی اور کو معلوم نہیں تھا۔ میں اسے نہیں بھول سکتا تھا۔ مجھے لگتا تھا وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ زیدان نے گہرے احساس جرم میں ڈوب کر اعتراف کیا۔ فریدہ کی موت، نینا، میں اسے بچا سکتا تھا، میں اسے اگر باہر ملک لے جاتا۔ نینا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بیماری آخری مراحل میں تھی اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آخری کچھ دن اس کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ لیکن مجھے اپنے ایک بہت اہم پروجیکٹ کے سلسلے میں 3 دن کے لیے لاہور جانا پڑا تھا۔ مجھے اس وقت نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اپنے کیریئر کو اس سے زیادہ اہمیت دے بیٹھا تھا۔ جب میں واپس آیا تو وہ جا چکی تھی، اکیلے، میری غیر موجودگی میں۔ زیدان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اس کے چہرے پر گہرا کرب تھا۔ مجھے آج بھی لگتا ہے کہ میرے بے وقت غفلت اور مجھ سے دوری نے ہی اس کی موت کو تیز کر دیا تھا۔ میں نے ہمیشہ یقین کیا کہ فریدہ کی روح مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی اگر میں اپنی زندگی میں آگے بڑھا، اگر میں خوش ہوا یا اگر میں نے کسی اور عورت کو اپنایا۔ اسی لیے میں نے تم سے دوری رکھی۔ میں اس گھر واپس نہیں آیا۔ میں نے تمہیں وہ تمام عزت اور اپنائیت نہیں دی جس کی تم حقدار تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اگر میں نے تمہیں محبت دی تو فریدہ کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ خط اس کے دل پر پڑا سب سے بڑا بوجھ اتار دیا۔ فریدہ نے اسے معاف کر دیا تھا، اسے آگے بڑھنے کا حکم دیا تھا۔ زیدان نے پہلی بار سکون کی گہری سانس لی۔ اس نے نینا کا ہاتھ پکڑا جو اب اس کے ساتھ صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ایک ایسا ساتھی تھا جس نے اسے 5 سالہ قرب سے آزاد کر دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو نینا، زیدان نے آنسو پوچھے۔ میں تمہارے ساتھ تمہاری آنکھوں میں صرف اپنا کل دیکھوں گا۔ فریدہ کی یادوں کو اس کمرے سے نکالنا ہوگا اور تمہیں اس گھر کی صحیح ملکہ بنانا ہوگا۔ نینا کے لیے لمحہ صرف اس کی قبولیت کے نہیں بلکہ اس کے شوہر کی آزادی کا بھی تھا۔
اب وہ صرف ایک قرضدار کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ واحد عورت تھی جو زیدان کو اس کے ماضی کے گناہ اور احساس جرم سے نجات دلا سکتی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد حویلی میں ایک بار پھر وہی سرد اور بوجھل خاموشی چھا چکی تھی۔ زیدان ہاشمی اپنے کمرے میں اپنے دفتر کے کاغذات اور لیپ ٹاپ میں الجھا ہوا تھا۔ وہ امریکہ کا کام یہیں سے نپٹا رہا تھا۔ نینا جب زیدان کا اعتماد اور تحفظ حاصل کر چکی تھی، اپنے شوہر کی ذہنی تھکاوٹ کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے زیدان کے لیے کافی تیار کی اور اس کے بعد ایک معمول کے مطابق چائے کا کپ لیا اور ساس نگہت بیگم کے کمرے کی طرف چلی۔ نینا کے لیے قدم اٹھانا آسان نہیں تھا۔ نگہت بیگم ابھی بھی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی تھیں اور آج صبح کے ناشتے کے واقعے کے بعد ان کا غصہ مزید بڑھ چکا تھا، مگر نینا جانتی تھی کہ جب تک وہ نگہت بیگم کے دل سے فریدہ کے مزار کا خوف نہیں نکالے گی، وہ کبھی بھی اس گھر میں سکون سے نہیں رہ پائے گی، اور نہ ہی زیدان فریدہ کے غم سے پوری طرح باہر نکل سکے گا۔ جب نینا نگہت بیگم کے کمرے میں پہنچی تو وہ بستر پر نیم دراز تھی۔ نینا نے آہستگی سے چائے کا کپ ان کے پاس رکھا۔ اماں جان، چائے۔ نینا کا لہجہ دھیما تھا، مگر اس میں اب ایک نئی بے باکی شامل ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ کی بجائے اماں جان، نینا کے منہ سے اپنے لیے سن کر نگہت کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ نگہت بیگم نے نینا کی طرف دیکھے بغیر سرد اور کٹیلی آواز میں کہا، ہمیں تمہاری زبانی ہمدردی کی ضرورت نہیں، تم بس میرے بیٹے کی خدمت کرو۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم نے اس گھر میں اپنی جگہ بنا لی ہے، مگر یاد رکھنا تم اس گھر کی رانی نہیں بن سکتی۔ شاید میں نے ہی بہت بڑی غلطی کر دی تھی تمہیں زیدان ہاشمی کے نکاح میں لے کر۔ نینا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھی نگہت بیگم کے پلنگ کے پاس کھڑی ہو گئی اور اپنے بغل سے وہ خط نکالا جو زیدان نے اسے واپس کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ خط ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اماں جان، میں یہاں آپ کے کسی تانے کا جواب دینے نہیں آئی، میں یہ چیز دینے آئی ہوں، نینا نے آہستہ سے مگر صاف آواز میں کہا۔ نگہت بیگم نے جب لفافے پر فریدہ کی لکھائی دیکھی تو ان کا ہاتھ فوراً چائے کے کپ سے ہٹ گیا اور وہ بستر پر سیدھی بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے پر فوری طور پر حیرت، اضطراب اور خوف کی ملی جلی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے خط لیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تم نے کہاں سے حاصل کیا؟ نگہت بیگم نے تقریباً سرگوشی میں پوچھا۔ یہ فریدہ کا خط ہے، اس نے اپنی موت سے پہلے لکھا تھا، مجھے آج الماری کی صفائی کے دوران ملا، نینا نے وضاحت کی۔ میں اسے پڑھ چکی ہوں اور زیدان صاحب بھی اسے پڑھ چکے ہیں۔ نگہت بیگم نے فوراً خط کھولا جیسے جیسے انہوں نے فریدہ کے الفاظ پڑھے۔ زیدان، اپنے آپ کو میرے لیے قید نہ کرنا، زندگی کی سب سے بڑی سچائی آگے بڑھنا ہے، میرا انتظار کرنا گناہ ہے، کوئی اور آئے تو اس کی آنکھوں میں صرف اپنا کل دیکھنا، میرا گزرا ہوا کل نہیں۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا پڑتا گیا۔ فریدہ کی موت کے بعد نگہت بیگم نے زیدان کو اس غم میں ڈوبے رہنے پر مجبور کیا تھا، یہ سوچ کر کہ فریدہ کی عصمت اسی میں ہے کہ زیدان اس کے بعد کسی کو قبول نہ کرے۔ نگہت بیگم خود بھی فریدہ کے چلے جانے کے بعد بہت غمزدہ تھی اور یہ مانتی تھی کہ زیدان کا دوبارہ خوش ہونا فریدہ سے محبت کی کمی ہوگا، مگر اس خط نے ان کی ساری خود ساختہ عقیدت کو باطل کر دیا۔ خط ختم کرنے کے بعد نگہت بیگم نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خط نیچے رکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار شدید ندامت کے آنسو بھر آئے۔ میری فریدہ، انہوں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے بیٹے کو کینسر کا بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اسے پتا تھا کہ وہ جا رہی ہیں۔ فریدہ آپ سے اور زیدان صاحب سے بہت محبت کرتی تھی، وہ آپ دونوں کو دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، نینا نے نرمی سے کہا۔ اماں جان، فریدہ کو اپنی بیماری کا پتا تھا اور وہ بھی چاہتی تھی کہ زیدان اپنی زندگی اس کی موت کے بعد آگے بڑھ جائے، نہ کہ اس کی یاد کے سہارے زندگی گزارے۔ اس نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ زیدان کو ہمیشہ اس کے کمرے میں قید رکھیں۔ نینا کے الفاظ نگہت بیگم کے دل پر سیدھے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے فریدہ کی محبت کو ایک دکھ اور جنجال بنا کر رکھ دیا تھا اور اس کے نام پر زیدان کو دکھی اور نینا کو ذلیل کر رہی تھی، اور میں نے اس کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ نگہت بیگم نے اپنے آپ سے کہا، میں نے نادانی میں اس کی سب سے بڑی خواہش کو اس کا سب سے بڑا عذاب بنا دیا۔ نینا نے اب کوئی بات نہیں کی، وہ خاموشی سے پلٹی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ نگہت بیگم نے اسے پکارا، نینا رک جاؤ۔ پہلی بار نگہت بیگم کے لہجے میں کوئی حقارت نہیں تھی، صرف ایک تھکاوٹ اور افسوس تھا۔ نینا رک گئی۔ یہ تم نے صحیح کیا، اس خط نے میرے بیٹے پر پڑا ہوا 5 سال کا بوجھ اتار دیا ہوگا۔ میں کل صبح اس کمرے کو صاف کرواؤں گی۔ فریدہ کی تصویریں اب لائبریری میں چلی جائیں گی، تمہیں اور زیدان کو یہاں سکون سے جینا چاہیے۔ یہ نگہت بیگم کا خاموش اعتراف تھا کہ اب نینا کو اس گھر میں بیوی کا مقام دے دیا گیا ہے۔
نینا نے پہلی بار سکون کی گہری سانس لی اور مسکرا کر سر ہلایا۔ اس نے بغیر کوئی لفظ کہے ایک جنگ کا آخری مورچہ فتح کر لیا تھا۔ نگہت بیگم کا غم اصل میں صرف ساس کا نہیں تھا۔ فریدہ ان کے اکلوتے بھائی زرغام آچمی کی اکلوتی بیٹی تھی، جسے وہ بہت چاہت سے اپنے لاڈلے بیٹے زیدان کی دلہن بنا کر اس گھر میں لائی تھی۔ فریدہ کی موت نگہت بیگم کے لیے صرف بہو کا غم نہیں بلکہ بھائی کی نشانی کھونے کا اور ان کے بھائی کے خاندان سے جنہیں آخری امید کے ٹوٹنے کا صدمہ بھی تھا۔ اسی لیے وہ فریدہ کے کمرے کو مزار بنائے ہوئے تھی اور نینا کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ان کے والدین کی موت کے بعد ان کو اپنے بھائی نے ہی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ بھائی کی شادی کے بعد ان کی اکلوتی اولاد فریدہ ہی تھی اور ان کی بیوی کا جلدی انتقال ہو گیا تھا۔ پھر فریدہ کی موت کے بعد جلدی ان کے بھائی بھی وفات پا گئے۔ یہ ان کا مائکہ ویران ہو گیا اور مائکے میں کوئی بھی باقی نہ رہا۔ یہی غم نگہت بیگم سے برداشت نہ ہوتا تھا اور وہ ان کی یادوں میں ہی کھوئی رہتی تھی۔ رات کے کھانے اور نگہت بیگم کے کمرے میں ہونے والی غیر متوقع مگر پراثر ملاقات کے بعد نینا میں ایک نیا اعتماد آ چکا تھا۔ وہ پہلی بار اپنے کمرے میں آئی تو اسے وہاں فریدہ کا سایہ نہیں بلکہ اپنے شوہر کا انتظار نظر آیا۔ زیدان ابھی بھی اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا مگر اس کے چہرے کی سختی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ پرسکون اطمینان تھا جو فریدہ کا خط پڑھنے کے بعد ملا تھا۔ وہ شاید اب بھی کاروباری معاملات نمٹا رہا تھا مگر اس کی روح آزاد ہو چکی تھی۔ نینا نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اپنے لیے لائی گئی نئی چیزوں پر نظر ڈالی۔ پہلی بار وہ اپنی حیثیت کا خوف بھول کر ایک بیوی کی طرح سنگار کرنے کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے سب سے پہلے شاور لیا اور پھر وہ مہنگا پرفیوم لگایا جو زیدان نے شاپنگ کے دوران اسے خود چن کر دیا تھا۔ الماری میں رکھی فریدہ کی خوبصورت ملبوسات کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے اپنی نئی خریدی ہوئی ریشمی نائٹ گاؤن نکالی۔ یہ لباس نینا کے لیے محض کپڑا نہیں تھا، یہ زیدان کا دیا ہوا عزت کا پہلا تحفہ تھا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گھٹنوں تک آتے بال سنوارے اور آہستہ سے اپنے زیورات پہنے۔ وہ اس طرح سجی سنوری تھی جیسے آج اس کی پہلی سہاگ رات ہو۔ اس کی سادگی میں ایک ایسی دلکشی تھی جو فریدہ کی پرشوکت خوبصورتی سے بالکل مختلف تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ امید اور گہرے پیار کا انتظار جھلک رہا تھا۔ جب نینا سر سنگھار کر تیار ہوئی تو وہ زیدان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ زیدان نے لیپ ٹاپ کی روشنی میں اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی۔ اس نے اپنے سامنے فریدہ کی یاد نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کو دیکھا جس کی سادگی اور معصومیت میں ایک نئی خالص محبت کی دعوت تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار وہ مصنوعی ٹھہراؤ نہیں بلکہ ایک سچی آرزو و پشیمانی کا احساس تھا۔ زیدان نے آہستگی سے لیپ ٹاپ بند کیا اور نینا کو اپنے قریب بلایا۔ نینا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ زیدان کی آواز میں گہرا خلوص تھا۔ نینا شرما کر اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا اب جب سب بوجھ اتر گیا ہے تو میں سچ میں آج سے آپ کی بیوی بن کر ملوں۔ اس کے الفاظ میں لرزش تھی مگر ارادہ مضبوط تھا۔ زیدان نے اس کا ہاتھ تھاما، اس نے نینا کی انگلیوں کو چوما اور پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرا بوجھ تم نے ہی اتارا ہے نینا، اگر تم وہ خط نہ دکھاتی تو شاید میں پوری زندگی فریدہ کی روح کو تکلیف نہ پہنچانے کے وہم ہی گزار دیتا۔ تم نے مجھے آزادی دی ہے۔ اس نے نینا کو اٹھا کر اپنے پاس بستر پر بیٹھایا۔ آج سے یہ کمرہ صرف فریدہ کا مزار نہیں رہے گا، آج سے یہ ہمارا گھر ہے، ہماری محبت کا محل۔ زیدان نے نینا کے ماتھے پر بوسہ دیا، وہی بوسہ جو شاپنگ کے دن اس نے اس کے پرانے زخم کی پشیمانی میں دیا تھا، مگر آج اس بوسے میں پشیمانی نہیں بلکہ گہرا محبت اور تسلیم کا احساس تھا۔ میں شرمندہ ہوں نینا کہ میں نے تمہارے 5 سال ضائع کیے۔ فریدہ کی یادیں اپنی جگہ مگر زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اس گھر میں مزید ایک ملازم کی بیٹی کی طرح رہو، تو میری زندگی میں ایک سچائی بن کر آئی ہو۔ نینا نے زیدان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دی۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوشی اور محبت تھی جو ایک عورت کو پہلی بار اپنے شوہر سے ملتے ہیں۔ اس کی تنہائی کی وہ 5 سالہ اذیت زیدان کی گہری پرخلوص نظر کے سامنے پگھل گئی۔ آج سے اپنے صبر کا پھل ملتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس رات ان کی قربت صرف جسمانی نہیں تھی بلکہ یہ روحوں کا ملاپ تھا۔ زیدان نے فریدہ کی محبت کو دل سے نکال کر نہیں پھینکا مگر اب وہ اس محبت کو صرف ایک خوبصورت یاد سمجھتا تھا، نہ کہ زندگی کی زنجیر۔ اس نے نینا کو صرف وارث دینے والی کوک نہیں بلکہ اپنے دل کی نئی ملکہ کے طور پر قبول کیا، اور یوں نینا اور زیدان کی زندگی میں محبت کا نیا اور سچا باب شروع ہوا۔ کچھ ہفتے گزر چکے تھے۔ نگہت بیگم کے حکم پر فریدہ کی یادوں کو کمرے سے ہٹا دیا گیا تھا
اور زیدان اور نینا کی زندگی میں ایک نیا رشتہ پنپ رہا تھا۔ نینا اب صرف بستر تک ہی نہیں بلکہ زیدان کی روح کی ہم سفر بھی بن چکی تھی۔ ایک صبح زیدان اپنے دفتر کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اس نے واش روم سے نینا کی متلی کرنے کی آواز سنی۔ نینا گزشتہ چند دنوں سے بستر سے اٹھنے میں سستی اور کھانے کی چیزوں سے غیر معمولی پرہیز کر رہی تھی۔ زیدان جلدی سے واش روم کے دروازے پر گیا۔ نینا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ نینا نے دروازہ کھولا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ کچھ نہیں زیدان، بس تھوڑی طبیعت خراب ہے، شاید موسم بدل رہا ہے۔ صرف موسم؟ زیدان نے اسے بازو سے تھام کر کمرے میں لایا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے تم صبح اٹھتے ہی یہ حال ہوتا ہے۔ کیا تم نے ڈاکٹر سے بات کی؟ نینا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے شرم آتی ہے۔ آپ کا خیال تھا کہ میں آپ کے سامنے بھی نہیں آ سکتی تو ڈاکٹر کو کیسے بتاؤں گی؟ زیدان نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ نینا، اب وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ تم میری بیوی ہو اور تم بیمار ہو۔ اب میری ذمہ داری ہے تمہیں لے کر جاؤں گا۔ ہم ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ دوپہر کو جب ہسپتال سے واپس آئے تو دونوں کے چہرے پر ایک عجیب سی حیرت اور خوشی کا امتزاج تھا۔ نینا کے ہاتھ میں ڈاکٹر کا کاغذ تھا جس پر واضح طور پر لکھا تھا، مبارک ہو، آپ حاملہ ہیں۔ رات کے کھانے پر زیدان نے گھر کے تمام افراد کے سامنے نینا کا ہاتھ تھام کر خوشی سے اس خبر کا اعلان کیا۔ ماں، رستم، ماہین، آج میں ایک بہت ہی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں۔ نینا حاملہ ہے۔ اس گھر میں خدا کی رحمت آنے والی ہے۔ یہ اعلان حویلی میں خوشی کے بجائے ایک بھونچال لے آیا۔ نگہت بیگم جو کہ ایک وارث کی سب سے زیادہ تمنائیں تھیں، اس خبر پر مسکرانے کی بجائے فوراً سنجیدہ ہو گئی۔ ان کے چہرے پر پہلی خوشی کی لہر فوراً گہری تشویش میں بدل گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اتنی جلدی؟ نگہت بیگم نے اپنے گلے کو صاف کیا۔ تمہیں یقین ہے ڈاکٹر نے صحیح بتایا ہے؟ زیدان نے مسکراتے ہوئے کہا، پوری طرح یقین ہے اماں۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا انتظار ختم ہوا۔ خوشی تو ہے۔ نگہت بیگم نے چائے کی پیالی میز پر رکھی۔ ان کی آواز میں سردی تھی، مگر اب اسے اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ دیکھو زیدان، اس گھر کے کچھ اصول ہیں۔ حاملہ ہو کر کوئی ملکہ نہیں بن جاتا۔ اب اسے اور زیادہ عاجزی اور احتیاط دکھانی ہوگی۔ نگہت بیگم کے دل میں شدید خوف پیدا ہو گیا کہ یہ ملازم کی بیٹی اب صحیح معنوں میں ہاشمی خاندان کی فرد بن جائے گی۔ وہ کہیں اب اپنی طاقت کا غلط استعمال کر کے ان کے اور ماہین کے اختیار کو چیلنج نہ کرتے۔ ماہین فوراً بول اٹھی۔ اس کے چہرے پر کھلا حسد تھا۔ ہاں، تو یہ پلان تھا، پہلے ساس کے سامنے عزت کی ڈرامے بازی، پھر زیدان کو بسانا اور اب وارث۔ ماہین، زبان سنبھال کر بات کرو۔ زیدان نے پہلی بار اپنی بھابھی پر غصہ کیا۔ ماہین نے آنکھیں مٹکائیں۔ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اتنی جلدی حمل؟ کہیں یہ سب؟ رستم نے ماہین کو ہاتھ سے روکا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی کاروباری حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ بس ماہین، خوشخبری ہے تو خوشی مناؤ۔ اس نے زیدان کی طرف دیکھ کر مصنوعی مسکراہٹ دی۔ مبارک ہو چھوٹے بھائی، بس خیال رکھنا، نازک معاملہ ہے۔ زیدان نے اپنے بھائی اور بھابھی کے حسد کو نظر انداز کیا۔ اس کی نظر صرف نینا پر تھی جو ان سخت مکالموں کے سامنے سہم کر بیٹھی تھی۔ زیدان نے نینا کا ہاتھ تھام کر میز پر اپنا ہاتھ رکھا۔ مجھے نینا کے کردار پر، اس کے ارادوں پر کوئی شک نہیں ہے۔ اسے اپنے مقام کی یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اسے اس کا مقام دوں گا۔ اور اماں جان، زیدان نے نگہت بیگم کو مخاطب کیا، یہ بچہ صرف آپ کی خواہش نہیں، یہ میری اور نینا کی محبت کی نشانی ہے۔ اور یہ بچہ میرے لیے صرف وارث نہیں ہے، یہ میرا کل ہے۔ فریدہ نے مجھے خود حکم دیا تھا کہ میں آگے بڑھوں۔ اس بچے کی صورت میں مجھے وہ راستہ مل گیا ہے۔ یہ بچہ میرے دل سے فریدہ کا احساس اور جرم ختم کر دے گا۔ نینا نے زیدان کی طرف دیکھا۔ اس نے صرف اپنے شوہر کا نہیں بلکہ اپنے آنے والے بچے کا بھی دفاع کیا تھا۔ نینا نے ہلکے سے زیدان کے ہاتھ کو دبایا اور اس کی آنکھوں میں بھروسے کا پیغام دیا کہ وہ اس لڑائی میں اکیلی نہیں ہے۔ نینا جانتی تھی کہ وہ ایک آنے والی ماں کے طور پر اس حویلی میں اپنی مضبوط بنیاد بنا چکی ہے۔ رات کے کھانے کے بعد زیدان اور نینا معمول کے مطابق اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ نینا کے حاملہ ہونے کی خبر کے بعد سے حویلی میں ایک عجیب سا تناؤ اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ نگہت بیگم بظاہر خاموش تھی مگر ان کی اندرونی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کا سب سے بڑا خوف یہی تھا کہ نینا زیدان کا سہارا اور اب وارث کی ماں بن کر کہیں فریدہ کی یادوں کو مکمل طور پر مٹا نہ دے۔ جب وہ دونوں اپنے کمرے کی دہلیز پر پہنچا تو ایک ایسا منظر دیکھا جس پر زیدان کا غصہ آسمان کو چھو گیا۔
کمرے کے اندر سے نوکر فریدہ کا سارا سامان تیزی سے نکال کر باہر صحن میں رکھ رہے تھے۔ فریدہ کی بڑی تصویر، اس کی کتابوں کا شیلف، سائڈ ٹیبل، یہاں تک کہ اس کے پرانے خوشبودار ملبوسات سے بھری الماری بھی گھسیٹی جا رہی تھی۔ کمرے میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ زیدان کی آواز غصے سے گرجی۔ اس کی آنکھوں میں شدید شعلے بھڑک رہے تھے، کیونکہ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے ماضی کی محبت اور عزت پر حملہ کر رہا ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ فریدہ کو فراموش کر دیا جائے۔ اسی لمحے نگہت بیگم جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ان کے چہرے پر اضطراب اور خوف کی ملی جلی کیفیت تھی۔ وہ زیدان کے غصے سے واقف تھی۔ وہ آگے بڑھی اور فوراً زیدان کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا، یہ سب میں کروا رہی ہوں۔ نگہت بیگم کا لہجہ دھیما تھا، مگر ان کی آنکھوں میں ضد تھی۔ تمہاری بیوی حاملہ ہے اور میں نہیں چاہتی کہ وہ اس پرانے ماحول میں رہے جہاں فریدہ کی ہر چیز اسے تکلیف پہنچ جائے۔ یہ کمرہ اب اس کا ہے۔ زیدان نے شدت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ تکلیف؟ یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ نئی نسل فریدہ کو بالکل بھول نہ جائے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں فریدہ کو مٹانا چاہتا ہوں؟ میں نینا کو اپناؤں گا مگر فریدہ کو مٹاؤں گا نہیں۔ یہ غلط ہے، جس کی مانت تھی۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اس طرح سامان باہر پھینکیں؟ میں نے اسے پھینکا نہیں ہے بیٹا، میں تو اسے محفوظ کر رہی ہوں، نگہت بیگم نے اپنے دفاع میں کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کل کو نینا یا اس کا بچہ فریدہ کی موجودگی کو حسد کا مرکز بنا لے۔ یہ چیزیں یہاں رہیں گی تو نینا سکون سے نہیں رہ پائے گی۔ یہ سن کر نینا نے محسوس کیا کہ نگہت بیگم کا خوف بیجا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا یہ اقدام نینا کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے تھا، مگر ان کے دل میں فریدہ کے لیے پیار اور نئی بہو کے لیے عدم اعتماد موجود تھا۔ زیدان اور نگہت بیگم کے درمیان شدید تل کلامی شروع ہو گئی۔ زیدان فریدہ کے کمرے کی بے حرمتی پر غصے میں تھا اور نگہت بیگم نینا کے آنے والی طاقت سے خوف زدہ تھی۔ نینا نے فوراً آگے بڑھ کر دونوں کے بیچ میں ہاتھ رکھا۔ اس کا لہجہ پرسکون مگر فیصلہ کن تھا۔ اسے دونوں کو خاموش کرا دیا۔ اماں جان، میں جانتی ہوں آپ کی نیت صحیح تھی، اور زیدان، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ فریدہ آپ کی زندگی کا اہم حصہ تھی، وہ ہمیشہ رہیں گی، ہم انہیں کبھی نہیں مٹا سکتے۔ نینا نے نگہت بیگم کی طرف دیکھا۔ اماں جان، فریدہ کا سامان یہیں صحن میں نہیں پڑا رہے گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان تمام چیزوں کو حویلی کی سب سے محفوظ اور صاف ستھری جگہ پر رکھوا دوں گی۔ میں نے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ زیدان، نینا نے نرمی سے زیدان کا ہاتھ تھاما۔ آپ کو معلوم ہے کہ فریدہ کا خط آپ کو آگے بڑھنے کا حکم دے گیا تھا۔ فریدہ خود نہیں چاہتی تھی کہ ان کی یادیں ہماری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ بنے۔ اگر ہم ان چیزوں کو یہاں رکھیں گے تو یہ خوبصورت یاد بننے کی بجائے ہمیشہ حسد کا مرکز ہی بنی رہیں گے۔ نینا نے نگہت بیگم کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے چھت پر نہیں بلکہ حویلی کی پرانی صاف ستھری لائبریری کے ایک کونے میں فریدہ کارنر کے نام سے سجوا دوں گی۔ وہاں ان کی تصویریں، ان کا سامان، ان کی کتابیں، سب کچھ عزت سے محفوظ رہے گا۔ جو کوئی بھی دیکھنا چاہے وہاں جا کر دیکھ لے گا، لیکن یہاں یہ کمرہ اب صرف ہمارا گھر ہوگا۔ نینا کی اس بات نے جس میں احترام، حکمت اور عملیت کا حسین امتزاج تھا، دونوں کو لاجواب کر دیا۔ نگہت بیگم نے پہلی بار نینا کی ذہانت اور سلیقے کو سراہا اور زیدان کا غصہ فوراً ٹھنڈا پڑ گیا۔ زیدان نے نینا کی طرف محبت اور فخر سے دیکھا۔ تم نے ہمیشہ کی طرح پھر سے سب کو سنبھال لیا، ٹھیک ہے، یہی ہوگا۔ نینا جو کہتی ہے وہی ہوگا۔ نگہت بیگم نے بھی سر جھکایا۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ اس رات فریدہ کا سامان عزت کے ساتھ لائبریری کی طرف منتقل ہو گیا اور نینا نے حویلی میں فریدہ کی جگہ کو ختم کرنے کی بجائے اسے ایک بہتر مقام دے دیا جو محبت، احترام اور سچائی پر مبنی تھا۔ اگلے ہی دن زیدان نے ماہرین اور انٹیریئر ڈیزائنر کی خدمات حاصل کی اور فریدہ کے پرانے کمرے کو نینا اور اس کے آنے والے بچے کے لیے نئے سرے سے سجوانا شروع کر دیا۔ تمام پرانے ساز و سامان کی جگہ جدید، نفیس اور روشن رنگوں کے فرنیچر نے لے لی۔ کمرے کی فضا غمگین یادوں سے نہیں بلکہ خوشگوار مستقبل کی امید سے مہک رہی تھی۔ یہ کمرہ باقاعدہ زیدان اور نینا کا مشترکہ کمرہ بن چکا تھا۔ جب کمرہ مکمل طور پر تیار ہو گیا تو زیدان نے گھر کے تمام افراد کو شام کی چائے پر اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ نگہت بیگم، رستم اور ماہین، تمام لوگ مجبوری میں موجود تھے۔ ان سب کی نگاہوں میں حیرت، تجسس اور ناراضگی تھے۔ زیدان نے جب سب کو ساتھ لے کر اس نئے کمرے میں داخل کیا تو نینا پرسکون اور پر اعتماد تھی۔ اس نے اپنا وہ خوبصورت لباس لپٹن کر رکھا تھا جو زیدان نے اسے شاپنگ کے دوران دلایا تھا۔ کمرے کا منظر دیکھ کر نگہت بیگم کی آنکھوں میں ایک لمحے کو جھلک آئی۔ انہیں احساس ہوا کہ اب ان کا بیٹا فریدہ کے غم سے واقعی آزاد ہو چکا ہے۔ زیدان نے سب کی موجودگی میں نینا کا ہاتھ تھاما۔ آج میں سب کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ یہ کمرہ
جسے اب تک فریدہ کی یادوں نے قید کر رکھا تھا، آج سے میری بیوی نینا کا گھر ہے، اور نینا میری زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ اس وقت نینا جو مکمل اعتماد میں آ چکی تھی، زیدان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ تمام توہین، طعنے اور 5 سال کی تنہائی اس کے سامنے آ گئی۔ یہ لمحہ اس کے لیے صرف نیا کمرہ حاصل کرنے کا نہیں بلکہ مکمل عزت اور قبولیت کا تھا۔ اس نے بہت آہستہ سے مگر صاف لفظوں میں اپنا جذباتی مطالبہ پیش کیا۔ زیدان صاحب، آپ کو یاد ہے؟ نینا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب میں پہلی رات فرش پر سو رہی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ میری جان کو اور کیا چاہیے، اور میں نے آپ سے شرماتے ہوئے ایک نیا دوپٹہ لانے کو کہا تھا۔ آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھے درجن بھر نئی چیزیں لا کر دی۔ نینا جذباتی ہوئے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں۔ مگر آج اس نئے کمرے میں آپ کی ماں اور خاندان کے تمام افراد کی موجودگی میں میرا ایک اور مطالبہ ہے۔ میں آپ سے وعدہ وصول کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور زیدان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے میرا نیا دوپٹہ اڑا کر مجھے اپنی مکمل بیوی کا مقام دیں، تاکہ یہ گھر، یہ دل اور آپ کا نام اب کسی ایک کی یاد یا ایک خواب کی بجائے ہمارے مشترکہ حقیقت کا حصہ بن جائے، تاکہ کل جب ہمارا بچہ ہو تو وہ دیکھے کہ اس کی ماں کو اس کے باپ نے سب کے سامنے کتنا مقام دیا تھا۔ نینا کے اس مطالبے میں سادگی، جذباتی چوٹ اور ایک بہو کی تمنا سب کچھ شامل تھا۔ نگہت بیگم نے آنسو بھری آنکھوں سے نینا کو دیکھا۔ انہیں احساس ہوا کہ نینا نے کبھی بدلہ نہیں لیا بلکہ ہمیشہ عزت اور محبت کی خواہش کی۔ زیدان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ نینا کا دوپٹہ اوڑھنے کا مطالبہ محض ایک رسم نہیں بلکہ ماضی کی توہین کو ختم کر کے حال کو مکمل کرنے کا ایک عمل تھا۔ زیدان نے فوراً یہ خوبصورت قیمتی دوپٹہ جو اس نے نینا کے لیے پہلے سے خرید رکھا تھا اٹھایا۔ اس نے نینا کی آنکھوں میں دیکھا، اسے گلے لگایا اور تمام خاندان کے سامنے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر کہا، تم میری بیوی ہو اور ہمیشہ سے تھی۔ آج تم نے جو مانگا ہے میں اسے فوراً پورا کروں گا۔ زیدان نے نہایت پیار و عزت کے ساتھ وہ دوپٹہ نینا کے سر پر اڑایا، تو اس کے ساتھ ہی اسے اعلان کر دیا کہ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماہین اور رستم خاموش کھڑے تھے۔ ان کا سارا غرور ٹوٹ چکا تھا، اور نگہت بیگم نے پہلی بار دل سے نینا کو مسکرا کر دیکھا۔ یوں نینا کی سادگی، صبر اور سب سے بڑھ کر فریدہ کے خط نے زیدان اور اس کے خاندان کو 10 سال کی قید اور دکھ سے آزاد کر دیا۔ وہ ایک ملازم کی بیٹی ہونے کے باوجود محبت، عزت اور ذہانت سے اس گھر کی حقیقی ملکہ بن چکی تھی۔